السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ ہم اور آپ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب چند ہی روز بچے ہیں، اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ تو یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں 11 مہینوں میں اگر کوئی انسان مسجد کے اندر نہیں آتا ہے تو وہ ضرور اس مہینے میں مسجد کے اندر آتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پاک راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی گزر جانے کے بعد ہمارا طریقہ اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، کیا یہی رویہ ہم اور آپ کو اختیار کرنا ہے، یا عید کی نماز پڑھتے ہی نماز کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، قرآن کی جو تلاوت تھی ختم ہو گئی، ذکر و اذکار کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کی ہے، پراپر مکمل پابندی کی ہے، تو وہ ہمارے بقیہ زندگی میں جو اور ایام آنے والے ہیں رمضان کے علاوہ، وہ ہمارے اعمال میں، ہمارے زندگی میں، ہمارے اطوار میں، ہمارے طریقے میں دکھنا چاہیے۔ یعنی رمضان ہماری تربیت کیسے چاہتا ہے، رمضان ہمارے اندر کیا چینجز دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے رمضان میں خوب عبادات کی، روزوں کا اہتمام کیا، کیا اس کے بعد بھی ہمارے زندگی میں کچھ چینجز آئے، تبدیلی آئی، تغیری آئی یا نہیں آئی؟ تو رمضان ہماری تربیت یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد متقی بن جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت الہی اس کے دل کے اندر اجاگر ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہو جائے۔ یہ رمضان اس لیے ہم اور آپ کے درمیان آتا ہے اور ہم کو ایک تربیت دے کر کے جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے ڈر کر کے روزے کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا،
قرآن کی تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے لیے سجدے کیے، اللہ سے رویا، اللہ کی ذکر و اذکار کی، اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو یہ جو کارنامہ رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اور آپ جو رمضان مبارک کا مہینہ اور جو روزوں کی فرضیت میں جو آیت نازل کی گئی ہے اس کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور آگے کا ٹکڑا جو بیان کیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ایک آدمی متقی ہو جائے، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اس لیے روزہ آتا ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی روزے دار ہے تو دیکھیے کیسے اللہ سے ڈرتا ہے، دن کے اندر وہ بھوکا پیاسا ہے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے کچھ پی نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ 1 منٹ باقی ہے، لیکن یہ مجال ہو کہ ایک آدمی 1 منٹ پہلے روزہ افطاری کرے، نہیں، ٹائم جب ہو جائے گا تبھی ایک آدمی کھجور کو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، پھر پانی پیتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ ایک آدمی جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے، اگر اذان ہو گئی، مؤذن اذان دے دیا تو ایک آدمی اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، تقویٰ رکھتے ہوئے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کیوں؟ اذان ہو گئی۔ اب آدمی روزے کی حالت میں آ گیا، اب اسی وقت کھائے گا جب مغرب کی اذان ہوگی، جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ ہی تو ہے، اللہ سے ڈر ہی تو ہے، نہیں تو آدمی کھائے پیے جس طریقے سے چاہے گھومے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ چاہتا ہے رمضان، ہماری تربیت اس طریقے سے چاہتا ہے کہ ایک آدمی متقی بن جائے، ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا کیوں اور کس طریقے سے ہے؟ ہم سورہ آل عمران کی آیت کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو فرائض ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا رمضان المبارک کا مہینہ روزہ فرض ہے، یہ ہمیں اور آپ کو، اگر کوئی بالغ آدمی ہے، اگر کوئی آدمی تمیز رکھتا ہے، عقل مند ہے اور وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا ہے، یہ فرائض ہیں۔ ایک مسلمان جو ایمان والا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مومن ہے، اسلام والا ہے، قرآن والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کی پابندی کرے۔ یہ فرائض ہے، آدمی فرائض کا اہتمام کرے، یہ اللہ سے ڈر ہے۔ اور اللہ نے جس کام سے روک دیا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت سے ایک مومن بندے کو، ایک مسلمان سے رکنا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مومن آدمی کو ہر حالت میں، چاہے اللہ رب العالمین اسے مصیبت میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، وہ غمزدہ ہو جائے، ہر حالت میں اس کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے خوف ہے، یا اللہ رب العالمین سے ڈر ہے۔ حق تقاتہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اس طریقے سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے نبی پاک، اللہ سے اس طریقے سے کوئی کیسے ڈر سکتا ہے؟ فرائض پورا کیسے ہو سکتا؟
اللہ کی نافرمانی یا اللہ سے چھوٹی موٹی گناہ ہم سے کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ کا شکر ہر حال میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے حق تقاتہ، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم نہیں ڈر سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین اگر کوئی جماعت ہے تو یہ میرے ساتھیوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا حکم دیا ہے حق تقاتہ، کہ جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی فرائض کو پورے طور سے کما حقہ اس کو پورا کر دینا اور اللہ کی معصیت نہ ہونا، ہم سے درگزر برائیاں نہ ہونا، خطائیں نہ ہونا، یا اس طریقے سے ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی بھول چک ہو جائے گی۔ صحابہ کرام پریشان۔ پھر آیت نازل ہوتی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ جس طریقے سے تم طاقت رکھتے ہو تم اپنے طاقت کے حساب سے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جس طریقے سے ڈر ہے اللہ سے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ڈرنے کو، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں کر سکتے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ڈرنے کا جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بتائیے اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور آگے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ جب تم مسلمان رہنا، اسلام والے رہنا۔ کیسے ہوگا یہ؟ اگر کوئی آدمی اللہ سے سچے دل سے ڈرتا ہے، اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ اسلام والا ہی رہے گا۔ اور اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، برائیاں نہیں کر سکتا، خطائیں نہیں کر سکتا، اور اگر اس سے خطائیں ہو بھی جائیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے گا، اور ایسی حالت میں وہ مسلمان رہے گا۔ اور جب تک اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف رہے گا وہ مومن اور مسلمان رہے گا، اور اگر جب تک اس مومن بندے کے دل میں اللہ کا خوف رہے گا تو مسلمان ہی رہے گا، اور اس کی موت جب آئے گی تو مسلمان کی حالت میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اگر اس کی موت آئے گی تو مسلمان کی حالت میں آئے گی، یعنی اسلام کی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو۔ وہ آدمی اگر موت ہوگی اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی رہے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا ڈر ہونا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا۔ اب آگے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ رب العالمین سے کیوں ڈرا جائے، کیا وجہ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین سے خوف کھایا جائے۔ خود اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ڈرنا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین دو چیزیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب کوئی بات کہو تو سچی بات کہو۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ بولے گا نہیں، سچے معنوں میں اگر اللہ سے ڈر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اگر آج میں جھوٹ بول دیا، اگر اللہ کے سامنے یا اللہ رب العالمین کے سامنے اور اسلام کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے کیوں جھوٹ بولا۔ کہا گیا تھا سچ بولنا، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کہو سچ بات کہو۔ اگر جھوٹ بولے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کیوں جھوٹ بولے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا
क्यों झूठ बोले? झूठ बोलने का हुक्म नहीं था, झूठ सबसे बड़ी बुराई है, बुराइयों की जड़ कहा गया। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, यानी पता ये चला कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ किसी इंसान के दिल में है तो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता हो। अल्लाह का रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। और आगे क्या बयान फरमाया, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे अमाल जो है, जो भी अमल करते हो वो दुरुस्त हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है ज़ाय बर्बाद हो जाएगा, नहीं। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अगर अल्लाह से खौफ खाते हुए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, सच्ची बात कहते हुए अगर कोई भी अमल करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल होगा। युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे अमाल की दुरुस्ती के लिए, तुम्हारे अमाल को कबूल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा मुझसे खौफ खाओ, मुझसे डरो। अल्लाह की खशियत और अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए, ये फायदे हैं। और क्या कहा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर कोई आदमी अल्लाह से डरता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है और डरते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता है, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ कर देता है। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ कर देता है। हम और आप जानते हैं खताकार गुनहगार क्या कहा? कुल्लु बनी आदम खत्ताऊं, हर आदमी खताकार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर आदमी खताकार है। इंसान अगर है गलतियां होंगी। अल खैरु खत्ताईन तव्वाबून, सबसे बेहतरीन खताकार कौन है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। तो अगर अल्लाह से खौफ खाते हुए दिल के अंदर एहसास हुआ कि मैंने गलत काम कर दिया, झूठ बोल दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करो। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा। ये फायदे हैं अल्लाह से डरने के। और जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो जरूर एक बार अपने नफ्स का मुहासबा करेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं दुनिया के अंदर आया हूँ, कर क्या रहा हूँ। हमारी पटरी कहाँ जा रही है? ट्रेन कहाँ जा रही है? कौन से जिले में जा रही है? कौन से रास्ते पर जा रही है? अल्लाह का खौफ होगा तभी। अल्लाह का खौफ होगा तो क़यामत का खौफ होगा, क़यामत का खौफ होगा, अज़ाब हश्र का खौफ होगा, कब्र का खौफ होगा, जहन्नम का खौफ होगा, सारी चीजें। तो अल्लाह से डरने का ये फायदा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और कहा वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो आदमी अल्लाह से खौफ रखेगा वो जरूर अल्लाह की और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा। जाहिर सी बात है, खौफ और डर क्यों होता है? अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। और कामयाबी किसमें है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करता है, जो अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करेगा वो कामयाब। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी अल्लाह से खौफ रखने में, अल्लाह से डरने में सही मानों में कामयाबी यही है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। और इसी तरीके से एक और मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस दुनिया के अंदर आदमी ज़िंदगी गुजारता है। चल कोई आदमी बिजनेसमैन हो, बिजनेस करता हो, कोई दुकान हो, छोटी मोटी दुकान हो, आदमी दिन भर बेचता रहता है, कुछ ना कुछ शाम के वक्त आते हुए ज़रूर हिसाब किताब करता है, क्या बेचा, क्या ख़रीदा, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ बंदो, दुनिया के अंदर ऐसी ही ज़िंदगी मत गुजारो, अपने नफ्स का भी मुहासबा करो, क्या कर रहे हो, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, नहीं गुजार रहे हो। ये कब होगा? जब आदमी अल्लाह से खौफ खाएगा, अल्लाह से डरेगा। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। पहले कहा ऐ अल्लाह वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह से खौफ खाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने अमाल का मुहासबा करो कि क्या तुमने क़यामत के लिए कुछ जमा किया, नहीं जमा किया है। कल क़यामत जब कायम होगी, कुछ ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह की राह में किए हुए हैं, अल्लाह के महबूबा हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल किया है। नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अपने नफ्स के लिए, आगे के लिए कुछ किया है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। फिर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों को जानता है, सारी चीजों को देख रहा है। इसलिए हम और आपको अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए।
अपने नफ्स का मुहासबा करें, किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है या नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र लगाएगा, मैदान लगाया जाएगा, क़यामत कायम होगी, सारे लोग खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो दिन भी आएगा सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यौम यक़ूमुन नास, तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। लिरब्बिल आलमीन, जो दोनों जहान का, तमाम जहान का रब्बुल आलमीन है, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमने बुराइयां ही बुराइयां की हैं, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया है, अल्लाह से नहीं डरे हैं, तो क्या जवाब होगा हमारा? रब्बुल आलमीन का सामना कैसे करेंगे? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर लेगा, मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तुमने इस जिंदगी के अंदर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया नहीं किया, अल्लाह के सामने सजदा किया नहीं किया, अल्लाह की इबादत की या नहीं की, अल्लाह के लिए कुछ किया या नहीं किया, अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाबदेह होना है। क्या जवाब देंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, यूं ही अपनी जिंदगी को जो है यूं ही जाय और बर्बाद ना करो। हम और आप भी खड़े होंगे और तमाम रसूल, इंसानों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों और रसूलों को भी जमा करेगा, और वो लोग अल्लाह से किस तरीके से खौफ खाएंगे, किस तरीके से डरेंगे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों को जमा करेगा। कौन? रसूल, नबी, जो जन्नती है, कोई शक है ही नहीं, जन्नती है। हम और आप किस खेत के मूली हैं? नबियों को जमा किया जाएगा, रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा और कहेगा, सवाल करेगा, उनसे सवाल होगा, बताइए जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल और नबी है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका यही मिशन था कि लोगों को सीधा रास्ता दिखलाएं, लोगों को बुराइयों से रोके और जो है भलाई की तरफ दावत दे। उनका सिर्फ यही मिशन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेगा, भला बताइए हम और आपसे किस तरीके से हिसाब व किताब होगा, किस तरीके से सवाल किया जाएगा? वो नबियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, भला बताइए तुम्हारे कौम वालों का, जिस कौम ने में तुम नाजिल किए गए थे, भेजे गए थे, क्या मशवरा है, क्या राय है तुम्हारे बारे में? तुमने उनकी तरफ दीन की बातें पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? तुम्हारे कौम वाले क्या कह रहे हैं? रसूल थर्रा जाएंगे, से डर कांप रहे होंगे, क्या कहेंगे? जवाब क्या होगा? क़ालू ला इल्म लना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इल्म नहीं है। डर की वजह से, खौफ की वजह से जबान थर्रा जाएगी, लरज जाएगी, परेशान होंगे। हालांकि उन्होंने अपना पूरा मुकम्मल काम किया। कोई भी नबी ऐसा नहीं बगैर अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह जो नबी आते थे दुनिया के अंदर बगैर अल्लाह के हुक्म कोई काम का उन्हें हुक्म नहीं देते थे। जो अल्लाह का हुक्म वही नबी का हुक्म। फिर भी क्या जवाब है? क़ालू ला इल्म लना, हमको इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि तुम अपने कौम के बारे में क्या कह रहे हो, इन्होंने, इनके पास तुमने दीन का काम पहुंचाया नहीं पहुंचाया? कहेंगे क़ालू ला इल्म लना, हमको इल्म नहीं है। इतना डर, इतना खौफ होगा कि डर की वजह से जवाब नहीं दे पाएंगे। भला बताइए हम और आपकी क्या हालत होगी? ये रसूलों का तज़किरा है, नबियों का तज़किरा है, जो जन्नत में जाएंगे, कोई शक है ही नहीं। हमारा और आपका क्या होगा? रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना। क्या कभी हमने गौर किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सवाल करेगा तो तुमने अपनी जवानी को कहां बर्बाद किया, तुमने अपने अय्याम को, तुमने अपने दिनों को कहां बर्बाद किया और कहां जाया किया? हम और आपका क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हम और आप हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल के अंदर रखें। अगर रब्बुल आलमीन का खौफ होगा तो हम और आप नेक अमल करेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल बयान करूं। आदमी किसी मॉल में गया कुछ सामान खरीदने। आजकल देखते हैं बड़े बड़े दुकानों में कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। आदमी कोई चीज़ अगर खरीदना चाहता है तो वही चीज़ उठाता है, उसके अलावा दूसरा चीज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? कैमरा लगा हुआ देख रहा है, पकड़ लिए जाएंगे, चोरी पकड़ी जाएगी। इतना खौफ कैमरे से है। और रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो रब्बुल आलमीन को मालूम है। और यही नहीं,
ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کو بٹھا رکھا ہے، جو جو کر رہے ہیں وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے نیک عمل کیا وہ دائنا والا فرشتہ لکھ رہا ہے، غلط کام کیا بایاں والا فرشتہ لکھ رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ ہر وقت کیمرہ تو جب مال میں جاتے ہیں تب دکھائی دیتا ہے، گھر پہ آئے کچھ نہیں، کیا نہیں، لیکن یہ کرامن کاتبین کبھی تھکتے نہیں، لکھ رہے ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہم ہر ایک دن اپنی زندگی کا اعمال بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کی ایک فلم بنا رہے ہیں ایک دن کے اندر، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو سب لکھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب رجسٹر پیش کر دیا جائے گا ایک آدمی کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اس فرشتے نے لکھ ڈالا ہے، اور اس کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ رب العالمین کے فرشتے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور انسان کتنا ناشکرا ہے، غلط کام کرنے پر بھی کبھی اس کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیا جا رہا ہے برائیوں پر برائیاں، غلطیوں پر غلطیاں، خطاؤں پر خطائیں ہر ایک طرف کر رہا ہے۔ ہم اور آپ کو متقی بننا ہوگا، رمضان یہی چاہتا ہے متقی بنے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے رمضان کی ختم ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، متقی بننا چاہتا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف ہو جائے، اور خوف کا یہ پورا پیمانہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین یہ جگہ اور فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ رب العالمین سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ رب العالمین سے اس حالت میں ڈر رہا ہے کہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تقوی، اگر کوئی آدمی متقی ہے، کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اگر آ جائے تو وہ آدمی ہمیشہ نیک کام کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اور پکڑ کر لے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ رمضان یہی چاہتا ہے، رمضان ہماری تربیت یہی چاہتا ہے کہ ایک آدمی ایک انسان متقی بن جائے۔ دوسرا یہ، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ زبان کی حفاظت۔ کیا رمضان یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ اسی زبان سے آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا زبان سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ برائیوں کی سب سے جڑ ہے، برائیوں کی جڑ یہ جھوٹ۔ غیبت کرنی زبان سے، مذاق بنانا زبان سے، گالی گلوچ دینا زبان سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی روزہ کی حالت میں جھوٹ بولے، گالی گلوچ دے، یعنی بڑے گناہ کرے، نماز قابل قبول نہیں ہے، رمضان قابل قبول نہیں ہے روزہ، اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے اور بھوکا پیاسا ہے، کہ تو مت رہے بھوکا پیاسا، اس کا بھوکا پیاسا کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ برائیوں سے رکنے کا نام ہے یہ روزہ، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔ تو زبان کی حفاظت ہونی چاہیے پورے طور سے، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں حفاظت کی اپنی زبان کی، اسی طریقے سے یہی چاہتا ہے رمضان کی ہماری طبیعت اور زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت چاہتے ہو؟ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اور اس حدیث کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی اپنے زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان سے وہ غلط کام نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں دے گا، غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا مذاق نہیں بنائے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کہا دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اگر کوئی حفاظت کر لے، اگر کوئی ضمانت دے دے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔
یہ زبان کنٹرول کرنے کی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت و فضیلت بتلائی ہے۔ جنت حاصل کون کرنا نہیں چاہتا ہے؟ ایک مومنین کی، ایک متقین کی، ایک مسلمان کی یہی خواہش ہے، دنیا کے اندر جیسے تیسے زندگی گزر جائے، جب آخرت میں حساب و کتاب ہو کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ زبان کو کنٹرول میں کر لو، اللہ رب العالمین جنت دے رہا، لے جاؤ، اللہ رب العالمین جنت دے رہا، لے جائیے۔ کیونکہ زبان ہی سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا۔ کیا کہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچی بات کرو، جب بھی بات کرو جھوٹ مت بولو، سچ بات کہو، سچی بات کہو۔ اور اسی طریقے سے منافقین، منافق کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، یعنی منافق اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی زبان سے یہ ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر کفر ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے۔ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا۔ منافق کی کیا علامت؟ منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ ہی بولے گا، سچی بات نہیں کرے گا۔ جھوٹ یہی ہے کہ سامنے دکھلا رہا ہے میں اسلام والا ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور دل کے اندر کفر بھرا ہوا، یہی جھوٹ ہے منافق۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کی جگہ جو ہے جہنم کے نچلے درجے حصے میں ہے۔ تو یہ منافق جو جہنم کے نچلے درجے حصے میں ہوں گے، ان کی ایک خاص صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اگر ہم اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو ہم بھی منافق ہیں، منافق کے زمرے میں ہم بھی آئیں گے۔ صفت اسی کو کہتی ہے بھائی، وہ کوالٹی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم بھی وہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ منافق وہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ جہنم کے نچلے درجے حصے میں اللہ رب العالمین ان کو داخل کرے گا۔ اور یہی زبان ہے، جھوٹ بلواتی ہے۔ اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ اس میں ملوث ہیں۔ حاجی صاحب ہوں، حافظ جی ہوں، مولانا ہو، قاری صاحب ہو، مومنین ہو، مسلمان ہو، ہر اکثر اس میں ملوث ہیں۔ غیبت کرنا، 4 لوگ بیٹھے ہوئے، ارے وہ مولانا صاحب تو ایسا کرتے، ایسا نہیں کرنا، غیبت چالو، ارے وہ مولانا صاحب جو تقریر کرتے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ارے وہ جو فلاں آدمی ہے نہیں، ارے اس کے اندر یہ برائی پر چغلی، غیبت۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ بتائیے کتنا خطرناک جرم مطلب ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مثال ایسی کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی غیبت اور چغلی کرے۔ کس سے کیا جاتا؟ زبان سے۔ زبان کنٹرول میں ہے، ساری چیزیں، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ چغلی اور غیبت ہر آدمی کرتا ہے، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہر کوئی ملوث ہے۔ اس سے ہم اور آپ کو باز رہنا، زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے کہ زبان کی حفاظت کر لو جنت مل جائے گا۔ ان کو پتا ہے بہت ساری برائیاں اسی سے ہوتی ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا ہو زبان سے، اے جا رہا پگلا، یہ پگلا جا رہا، ایسا بولنا، برے القاب سے نہیں پکارنا، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اگر اس کے اندر وہ برائی صفت پائی بھی جاتی ہے تب بھی نہیں کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی، اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ کیوں کہنا بھائی؟ ہم اور آپ کون کہنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کی نظر میں خوبصورت ہے۔ کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس کا مذاق بناتے ہیں گویا اللہ رب العالمین کا مذاق بناتے ہیں، تو اس کی تخلیق پر ہم اور آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا بنایا ہے تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، اور اللہ رب العالمین کی آرزو و تمنا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا مذاق بنانے والے؟ نہیں مذاق بنانا۔ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تم کو جنت داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ساری برائیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ایک مسلمان کی تعریف کی ہے، ذرا دیکھیں ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان مطمئن ہو، خوش ہو، محفوظ ہو۔ کوئی ہے ہمارا پڑوسی جو ہم سے خوش ہو؟ روز لڑائی جھگڑا، پانی کیوں گرا ہے یہاں پہ، اس کے لیے مار پیٹ چل رہی ہے۔ میرے راستے سے نہیں جانا، میرے گھر کے پاس سے نہیں جانا، اس کے لیے لڑائی چل رہی ہے۔ زبان سے گالی گلوچ، مار تھپڑ سب چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا۔ یہ مسلم کی تعریف کی گئی کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ نہیں محفوظ ہے آج، ہم ہو آپ ہو سب ملوث ہیں۔ تھوڑا سے بھی اگر ہمارے زمین میں آیا تو اس کے لیے کیس ہو جاتا ہے، کیوں آیا؟ اس راستے سے نہیں جا رہا تجھ کو۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کی حفاظت کرو، زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من، کیا ہم اور آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ غور کریں اس حدیث کے روح سے، دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور آگے دو چار لوگوں کا قول ہے، میں وہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محمد بن واسع، یہ ایک تابعی ہے، تابعی نہیں تو ایک سلف صالح میں سے بڑے عالم ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ درہم دینار کی آدمی کتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح سے رکھنا ورنہ کوئی لے کے بھاگ جائے گا۔ زبان کی بھی حفاظت اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ بول دیے کرامن کاتبین فوراً لکھ لیتے ہیں، کیا بولا فوراً لکھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو فوراً پیش کر دیا جائے گا۔ تو زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ محمد بن واسع نے کہا کہ یہ زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی گویا کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، گویا کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یعنی دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو چاہو بولو، دھڑلے سے بولو، کچھ بھی سمجھنا نہیں، کچھ بھی سوچنا نہیں، کیا بول رہے ہیں، کس کو برا لگ رہا ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ بھی سمجھنا نہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ ابھی حدیث پڑھی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو اگر کوئی آدمی دین کو سچا ہوا ہے، دین کو سمجھا ہوا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو بری بات نہیں کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، غیبت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی برائی نہیں کر سکتا ہے، کسی کا مذاق نہیں برا سکتا ہے، کسی کو برے القاب سے نہیں پکار سکتا ہے۔ گویا کہ اگر سچے معنوں میں دین کو سمجھا ہے تو زبان کی حفاظت کرے گا۔ حسن بصری کتنی پیاری بات کہی ہے انہوں نے کہ زبان کی اگر کوئی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ دین کو نہیں سمجھا۔ دین کو سمجھ لینا، اگر کوئی دین کو سمجھ لے تو غلط بات نہیں کہہ سکتا، زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اور اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نجات کس چیز میں ہے، ہماری بخشش کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا املک علیک لسانک، کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اللہ رب العالمین تمہاری نجات دے دے گا۔ اس زبان کی وجہ سے بہت بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ کو معلوم ہے، کبھی دیکھیں نفس پر غور کریں کس کو کیا کیا بول رہے ہیں۔ اس زبان کو کنٹرول میں کر لیجئے، ذکر کیجئے اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین آپ کو اسی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق تیسرے خلیفہ ہیں، نہیں دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں کہا یہ جنتی ہیں، جنت کی بشارت سنا دی۔ پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دنیا کے اندر کوئی چیز جمع کرنا چاہوں، اکٹھا کرنا چاہوں تو کیا چیز اکٹھا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبا شاکرا، تین چیزوں کی طرف رہنمائی کی، قلبا شاکرا، لسانا ذاکرا، زوجتا مؤمنتا تعین احدکم علی امر الاخرہ۔ ایسا دل جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، ایسا دل رکھو، تمہارے پاس ایسا دل ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کا شکر گزار، ناشکری نہ کرے۔ ایک مسلمان ایک انسان دیکھیں ناشکرہ بہت ہوتا ہے، 500 روپیہ کہیں مل گیا یا کمائی میں روزی روٹی بہت ہے
الحمدللہ الحمدللہ. جس دن لاس ہوا ارے آج برباد ہو گئے. نہیں, ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے اسی طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنا ہے, جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو ہر حالت میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. قلباً شاکرا, ایسا دل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت ہو, پریشانی ہو, کیا بھی ہو دے, اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا, ایسا دل ہونا چاہیے ہمارے پاس. ہے تو عمر فاروق کو وصیت کی جا رہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ عمر فاروق تو جنتی ہیں, ہم اور آپ کے لیے تھا. ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ ایسا دل رکھو جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے, شکر گزار دل. اور کیا کہا؟ لسانا ذاکرا, ایسی زبان ہو جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے, گالی گلوچ نہ دے, غیبت نہ کرے, دوسروں کی برائیاں بیان نہ کرے. لسانا ذاکرا, اللہ کا ذکر کرے, تذکیر کرے, تسبیح کرے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں, قل اللہ احد اللہ الصمد, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. دل سے بھی, زبان سے بھی, ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. ایسی زبان ہونی چاہیے. اگر ایسی زبان ہے, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا, کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور کہا زوجۃ مومنۃ, ایسی بیوی, مومنہ بیوی جو آپ کی مدد کرے آخرت کے لیے, آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. یعنی اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آپ کی بیوی ایسی ہو جو بتلائے نہیں یہ غلط راستہ ہے, آپ ایسے راستے پر چلیے, ایسی بیوی ہونی چاہیے. یہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ دو چیزیں اگر ہم اور آپ کنٹرول کر لیں, اللہ سے تقوی اگر ہم اور آپ کے دل میں آ جائے, تو اللہ کی قسم ہم غلط کام کبھی نہیں کریں گے. کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور کل قیامت کے دن ہم کو پیش ہونا ہے. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم سے یہ ہمارے پورے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیں گے. اور اسی طریقے سے زبان کو اگر قابو میں کر لیں گے تو صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے. غلط باتیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنے, یہ ساری چیزیں, ساری برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں گی. اس لیے ہم اور آپ یہ دو چیزوں پر کام کریں. بنیادی چیزیں تھیں, بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو, اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے دل کے اندر تیرا خوف اور متقی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ رب العالمین جو بھی ہم شب بیداری کر رہے ہیں, جو بھی ہم جو ہے کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو تمام عبادتوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بول رہے؟ کیا کرنا؟ زکوٰۃ فطر, یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر ایک کا 2.5 کلو نکالنا ہے, چاول ہو, گیہوں, جو بھی. اور ابھی سے نہیں بات نہیں, اس کو دیکھو, چاند نکل جانے کے بعد عید کی نماز سے پہلے دے دینا. ہم اور آپ کے درمیان دیکھا جاتا ہے آج ہی سے نکال دیتے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. چاند نکل گیا یعنی کل صبح عید ہے, رات میں آپ پہلے پتہ کر لو کون مستحق ہے, نکال کر کے آپ لے جا کے دے دو. یہ ہے طریقہ صحیح. ابھی سے نکال کر کے بانٹنا, جو مستحق ہوتے ہیں صحیح معنوں میں وہ نہیں پاتے ہیں. یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری, ہم پتہ کریں بھائی کون مستحق ہے, اس کو پتہ کرنے کے بعد اس کو لے جا کر کے دے دیں. ہر ایک طرف سے 2.5 کلو, چاہے آپ چاول کی شکل میں ہو اور چاہے یہ گیہوں جو بھی ہو. اور ایک چیز یاد رکھنا, پیسہ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے, کیونکہ حدیث میں اسی چاول, گیہوں اور کھجور, کشمش, یہ سب چیزوں کا ذکر ہے, اس لیے پیسہ مناسب نہیں ہے. یہی چیزیں دیں تو بہتر ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر کسی غریب کو آپ دے رہے ہیں تو آدمی کھا سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے بیچارے ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے, یا جو کھانا ہم استعمال کر رہے ہیں, جو چاول گیہوں, وہ نہیں دیکھے ہوتے ہیں. اگر کوئی غریب آدمی وہ چاول جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بیچارہ نہیں, جو ٹوٹا پھوٹا کرتا ہے, تو وہی چاول جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے بھی نکال کر کے لے جا کر کے دے دیں. یہی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. یہی سنت طریقہ یہی ہے. ابھی سے بانٹنا یہ مناسب
نہیں ہے. چاند نکل جائے اسی رات آپ پتہ کر لیں, اور مناسب یہ کہ جو گھرانہ آپ پورا دیکھ لیں اسی گھر میں لے جا کر کے دیکھ لیں. فردن دینا کسی کو بھلا نہیں ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ چاند رات کو دیں گے تو اگر کوئی آدمی غریب مسکین ہے تو وہ عید بھی اچھے طریقے سے کر سکے گا, کیونکہ اگر اس کے گھر میں کھانے کا ہے اور پہننے کا نہیں ہے تو بیچ کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. لیکن پیسہ نہیں دینا. پیسہ آپ ایسے دے سکتے ہیں دل کی خوشی کے لیے, لیکن یہ صدقہ فطر جو ہے یہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا؟ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے تو یہ معلق رہتی ہیں, آسمان تک نہیں پہنچتی ہیں. جب صدقہ فطر ہم ادا کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ہٹا دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے صدقہ فطر ہم کو ادا کرنا چاہیے. یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.